الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس مالک الملک نے اکیلے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی، آج کی گفتگو میں ہم عظمت قرآن کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں گے۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ دنیا کا ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ اللہ کا قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنا عظمت والا کلام ہے کہ جس طرح کے خالق کائنات کو اپنی مخلوق پر فضیلت و عظمت حاصل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی کائنات کے تمام مخلوقات کے کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن سے بڑا عظمت والا کلام اس کائنات کے اندر نہ کوئی آیا اور نہ آئے گا۔ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، ایسا لا ریب اور بے عیب کلام ہے کہ جس کے اندر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جس کتاب کا انتخاب فرمایا، کیونکہ رب ذوالجلال جتنا عظیم ہے، جتنا مالک کائنات عظیم ہے، اس مالک کائنات کا انتخاب بھی اتنا ہی عظیم ہے کہ رب ذوالجلال نے جس بھی چیز کا انتخاب کیا ہمیشہ لاجواب کیا۔ جب پانیوں کی باری آئی تو مالک کائنات نے آب زمزم کا انتخاب کیا۔ جب پتھروں کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے حجر اسود کا انتخاب کیا۔ جب شہروں کی باری آئی تو مالک کائنات نے مکہ اور مدینہ کا انتخاب کیا، اور جب معبد خانوں کی باری آئی تو مالک کائنات نے بیت اللہ کا انتخاب کیا۔ جب راتوں کی باری آئی اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا۔ جب دنوں کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے جمعۃ المبارک کا انتخاب کیا۔ جب مہینوں کی باری آئی رمضان المبارک کا انتخاب کیا۔ جب کتابوں کی باری آئی اللہ نے قرآن کا انتخاب کیا، اور جب پتھروں کی باری آئی حجر اسود کا انتخاب کیا، اور مالک کائنات نے جب نبوت کی باری آئی تو مالک کائنات نے آدمیت کا انتخاب کیا، اور جب ختم نبوت کی باری آئی تو مالک کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا۔ جب نزول قرآن کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے لیلۃ القدر کی رات کا انتخاب کیا۔ جب وحی کے لیے انتخاب کیا تو جبریل امین کا انتخاب کیا، اور اللہ رب العالمین جتنا عظیم ہے اس رب ذوالجلال کا انتخاب بھی اتنا عظیم ہے، اور مالک کائنات جتنا عظیم ہے رب ذوالجلال کا کلام بھی اتنا عظیم ہے۔ جس طرح رب ذوالجلال لا زوال ہے،
رب ذوالجلال کا کلام بھی لازوال ہے، جس طرح اللہ بے مثال ہے اسی طرح اللہ کا قرآن بھی بے مثال ہے، اللہ کا کلام بھی بے مثال ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں، اسی طرح رب العالمین کے کلام جیسا بھی کائنات کے اندر کوئی کلام نہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کی ایسی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے رب العالمین کے کلام کے اندر بھی ایسی ہیبت ہے، جس طرح رب العالمین کی ذات میں اتنی بڑی ہیبت ہے، اتنا بڑا دبدبہ اور رعب ہے کہ جب موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کوہ طور پر جب رب العالمین سے کلام کرتے کرتے دل کے اندر اتنی زیادہ حسرت پیدا ہوئی کہ مالک کائنات میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ 70,000 پردوں سے تو کلام کیا، کیونکہ پردے کے بغیر رب العالمین کا کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتا، سامنے حالت بیداری کے اندر سامنے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، اللہ کا ادراک آنکھیں نہیں کر سکتی، اللہ کا ادراک آنکھیں نہیں کر سکتی، ہم آنکھوں سے خالق کی کائنات کو سامنے نہیں دیکھ سکتے۔ اور اللہ اکبر۔ تو اسی طرح موسیٰ کلیم علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کیا مالک کائنات میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ فرماتے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، بڑا اصرار کیا اپنے مالک کائنات کی بارگاہ کے اندر التجا کی، مالک کائنات بڑا دل چاہتا ہے اللہ اتنا کلام سن کے اتنا زیادہ متاثر ہے موسیٰ کلیم کہ مالک کائنات ایک جھلک ہی دکھا دیجئے۔ اصرار پر اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اپنی ایک تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالوں گا، اب دیکھنا ایک تجلی میں پہاڑ کے اوپر ڈالوں گا، اگر وہ پہاڑ اپنے مقام پر قائم و دائم رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ اور چنانچہ سیدنا موسیٰ نے جب اس پہاڑ کو دیکھا، اللہ نے اپنے نور کی ایک تجلی کو جب پہاڑ کے اوپر ڈالا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ کلیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اتنی ہیبت ہے مالک کائنات کی، اور اتنا ہی ہیبت والا اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کلام کی عظمت کو صحیح معنوں میں، اللہ کے قرآن کی عظمت کو، اللہ کے کلام کی عظمت کو کما حق ہو تو شاید کوئی نہ جان سکے۔ ہم تو صرف اتنا جتنا مالک کائنات نے اپنے قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، ہم اس سے خوشہ چینی کرتے ہیں، اس سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں اور لوگوں کو پیغام دیتے ہیں۔ حقیقت میں تو اللہ کے قرآن کی عظمت کو یا رحمان جانے یا صاحب قرآن جانے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کونین کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اس قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن کو پڑھنے والا، اللہ نے اس کو بھی بہتر قرار دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا قرآن کو سیکھنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا بھی بہتر ہے،
اور قرآن کو جس مہینے کے اندر نازل کیا وہ مہینہ مہینوں سے بہتر ہے، قرآن کو اللہ نے جس رات میں نازل کیا وہ رات راتوں سے بہتر ہے، قرآن کو اللہ رب العالمین نے جس پیغمبر پر نازل کیا وہ پیغمبر تمام انبیاء سے افضل ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کو جس امت پہ نازل کیا وہ امت بھی دوسری امتوں سے افضل ہے، اور قرآن جس ذریعے سے نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ بھی سارے فرشتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن جس شہر کے اندر نازل ہوا، جن شہروں میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہ شہر بھی دنیا کے شہروں سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس پیغمبر کے اوپر نازل کیا وہ پیغمبر بھی سارے انبیاء سے افضل ہے۔ اس لیے اس قرآن کی بڑی اہمیت اور قرآن کی بڑی فضیلت ہے، اور قرآن کو پڑھنے والے کی بھی فضیلت اور قرآن کو پڑھانے والے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس قرآن کو جو پڑھتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کے ایک حرف پر رب ذوالجلال اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ 3 حرف اگر بندہ ادا کرتا ہے زبان سے، رب ذوالجلال اسے 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ اتنا عظمت والا کلام ہے، اتنا شان مرتبے والا کلام ہے۔ اس قرآن کو جب کوئی دل کی گہرائیوں سے اس قرآن کو پڑھ لیتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائے گا، اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائے گا قرآن۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے، جس نے اس قرآن کو پڑھا اور قرآن کو سمجھا اس کا بڑا مرتبہ و مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جن کے سینوں کے اندر کفر تھا اسلام سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے جن کے سینوں میں کفر تھا، جب انہوں نے اللہ کے قرآن کو سنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی برکت سے ان کے سینوں کو روشن کیا، ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے کئی صحابہ جنہوں نے غور کیا نبی پاک علیہ السلام کے قرآن پڑھنے پر، اللہ اکبر، ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ لیکن آج بڑے بڑے کفار بھی جو اسلام کے مخالف تھے، جو صاحب قرآن کے اتنے بڑے مخالفین تھے، جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی زبان پاک سے قرآن مجید کی چند آیات طیبات کو انہوں نے سنا، تو وہی کفر والے دل جو تھے نور ایمان سے معمور ہو گئے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان قرآن تو پڑھتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے 80 سال گزر گئے، قرآن پڑھتے ہوئے 70 سال بیت گئے، لیکن مسلمان کا نہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہوا اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کا عقیدہ اور نہ اس کا عمل اللہ کے قرآن کے مطابق ہوا، اور نہ ہی وہ مسلمان اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ سمجھتا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور رب ذوالجلال اس بات پر فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے؟ ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ تم قرآن پہ غور نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ مالک کائنات سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں، ہمارا آگے سے یہی جواب ہے، ہاں پڑے ہوئے تالے۔ ہم قرآن کو احترام تو بڑا کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، قرآن سے زیادہ احترام والی کتاب اور کون سی ہوگی؟ قرآن بڑی عظمت والی، بڑی شان والی، بڑی احترام والی کتاب ہے، لیکن میرے بھائیوں کپڑوں کے اندر باندھ کر
ایک اونچی جگہ پر کئی رسیوں کے ساتھ کھینچ کر اسے باندھ کر اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ برکت کے لیے ساری زندگی قرآن پہ غور نہ کیا، قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ جب قرآن سمجھ آئے گا تو ہمارا دل بھی متاثر ہوگا، ہمارے اعمال کے اندر بھی کوئی چیز نظر آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب ازواج مطہرات سے پوچھا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، تو امہات المومنین نے آگے سے جواب دیا کہ پورا قرآن ہی پیغمبر کا اخلاق تھا، کہ پورا قرآن نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ یعنی قرآن پاک کے اندر جن اخلاق کو اپنانے کا حکم عرش والے نے دیا ہے اور مدینے والے نے اسی طرح عمل کیا ہے۔ آج قرآن کو پڑھتے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں، قرآن کے مطابق ہمارا عقیدہ نہیں، قرآن کے مطابق ہمارا نظریہ نہیں، قرآن کے مطابق ہماری سیادت نہیں، قرآن کے مطابق ہماری قیادت نہیں، قرآن کے مطابق ہماری امانت نہیں، قرآن کے مطابق ہماری دیانت نہیں، قرآن کے مطابق ہماری فطانت نہیں، قرآن کے مطابق ہماری زبان نہیں، قرآن کے مطابق ہمارا عمل ہی نہیں، بد عملی اور بد کرداری ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اور جس وقت لوگ قرآن پہ عمل کرنے والے تھے، قرآن کے اشاروں پر چلنے والے تھے، جنہوں نے قرآن کو اپنا امام بنا رکھا تھا اور قرآن کے مطابق، قرآنی تعلیمات کے مطابق جو زندگی گزارنے والے تھے، اور پوری دنیا کے اوپر ان کا ایک مرتبہ و مقام تھا، ان کی ایک عظمت و شان تھی کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ میرے بھائیوں، میں اسی لیے یہ بات کہا کرتا ہوں، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ کہ جب بھی قرآن مجید اللہ کی عظمت والی کتاب پڑھی جاتی تھی، مالک کائنات نے قرآن مجید میں کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے، قرآن مجید کو خاموشی اور توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ سنا کرو، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تاکہ تم رحم کے حقدار بن جاؤ۔ رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو یہ پیغام دیا کہ قرآن مجید کو، لیکن کافر لوگ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو جب سمجھنے کی کوشش کرتے، قرآنی آیات طیبات کے اوپر غور کرتے، تو فوری ایمان لے آتے۔ جب کفار نے یہ دیکھا کہ جب بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی قرآن سننے کے لیے جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زبان پاک سے یا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی زبان پاک سے جب کوئی قرآن کی چند آیات طیبات سنتا ہے اور سننے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو کافروں نے کہا اس طرح تو جناب کفر مغلوب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اسلام غالب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیوں نہ ہو کہ قرآن یہ سنے ہی کوئی نہ۔ اور قرآن مجید کے اندر انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا، اس کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قال الذین کفروا، یہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، قرآن کو نہ سنو، کیونکہ جو قرآن سنتا تھا اور وہ مسلمان ہو جاتا تھا، اور ان کو بتایا گیا تم قرآن نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور کیا کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، تم شور کرو لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، لوگوں کو شور میں قرآن کی سمجھ نہ آئے گی اور تم غالب آ جاؤ گے۔ آج کوئی شور نہ بھی کرے، قرآن سارے 30 کے 30 بارے حفاظ کرام، قرائے کرام ماہ رمضان المبارک کے اندر پورے کا پورا قرآن سنا دیتے ہیں،
لیکن کیا مجال ہے کہ پورا قرآن سننے کے بعد بھی ایک مچھر کے پر جتنی سمجھ اللہ قلیل کوئی ہوگا، لیکن مچھر کے پر جتنی سمجھ نہیں۔ اور قرآن مجید سننے کے بعد مسلمان کا نہ دل متاثر ہوتا ہے، نہ دماغ متاثر ہوتا ہے، نہ اس کے اخلاقیات کے اندر درستگی آتی ہے، نہ عقیدہ درست ہوتا ہے، نہ ایمان درست ہوتا ہے، نہ اس کے معاملات درست ہوتے ہیں، نہ اس کے نظریات درست ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے، نہ غور کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب مومن قرآن سنتے ہیں تو رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مومن تو وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے ان کے سامنے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، زادتہم ایماناً، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمانوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ کامل بھروسہ اپنے رب العالمین پر رکھتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ لیکن آج وجہ کیا ہے کہ سارا قرآن بھی سن جائیں گے لیکن مچھر کے پر کے برابر متاثر نہیں ہوتے کہ قرآن سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی وہ کتاب وہ بے عیب اور لا ریب کتاب ہے جس کے اندر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، یہ تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ یہ وہ کتاب کہ جس کتاب کو جب لوگوں نے سنا اور جب جو گنوار تھے وہ مہذب بنے، گنواروں نے جب قرآن سنا تو مہذب بنے، قرآن کی برکات ہے، اور جو راہزن تھے وہ عزتوں کے پہرےدار بنے، جو راہزن تھے قرآن سننے کے بعد عزتوں کے پاسدار بنے، اور جو جابر تھے وہ حلیم بنے، جو چرواہے تھے وہ امام بنے، اور جو گنوار تھے وہ دانشور بنے، اور جو نہ سمجھ تھے وہ سمجھدار بنے، جو جاہل تھے قرآن آنے کے بعد وہ عالم بنے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا مرتبہ و مقام اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں بڑا مرتبہ و مقام دیا جو جن کی کوئی پہچان و عظمت ہی نہ تھی۔ جب رب العالمین کا قرآن آیا تو اتنی عظمتوں والے، اتنی شان والے، اتنی بلندیوں والے وہ ہو گئے کہ اللہ اکبر، عرصہ دراز بیت گیا، آج بھی ان کی عظمتوں کے تذکرے ہوتے ہیں جنہوں نے رب کے قرآن کے مطابق عمل کیا اور رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری۔ تو میرے بھائیو، آج بھی نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن اسی طرح ایک ایک حرف محفوظ ہے، کیونکہ دنیا کے اس سے پہلے جتنی امتیں آئیں، امتیوں کی ذمہ داری تھی کہ کتاب کی حفاظت کرنی ہے، لیکن امتوں نے اس کام کو صحیح معنوں میں بجا نہیں لا سکی اور وہ یہ کام کرنے سے عاجز رہی۔ کتابوں کے اندر تغیر و تبدل آ گیا، آسمانی کتابوں کو تبدیل کر دیا گیا، ان کے اندر تحریف کر دی گئی، لیکن آخری نبی پر، آخری پیغمبر پر، آخری کتاب کو جب مالک ارض و سما نے نازل فرمایا تو کائنات کے باسیوں کے ذمہ نہیں لگایا، رب ذوالجلال نے امت کی ذمہ داری نہیں لگائی کہ امت کے لوگوں تم نے قرآن کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، بلکہ مالک ارض و سما نے اس کی ذمہ داری خود اٹھائی اور خود اٹھائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ عرش والا جس کا محافظ بن جائے، دنیا کی کوئی قوت بھی اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں پیدا کر سکی۔ 1400-1500 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک کی الحمدللہ یہ اس کے اندر نہ تغیر ہوا نہ تبدل ہوا، ایک مچھر کے پر جتنی بھی تبدیلی نہ کوئی کر سکا
اور قیامت تک مالک کائنات نے اس کتاب کو محفوظ رکھنا ہے۔ میرے بھائیو، اصل کام یہ ہے، ہم نے تو قرآن کو اس لیے رکھا ہے، جو کوئی مر جائے گا تو قرآن کے سپارے کھول کے پاس بیٹھ جائیں گے۔ جب کوئی مر گیا تو جناب لوگوں کو اکٹھا کر کے جی قرآن خوانی کروا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ قرآن خوانیاں کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن عمل کے لیے آیا، یہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے آیا۔ یہ نہیں ان هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حی۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا کہ تاکہ زندہ لوگوں کو ڈرایا جائے، یعنی زندہ لوگوں کو بتایا جائے۔ قرآن ایک عمل کی کتاب ہے، ایک قانون کی کتاب ہے۔ اس قرآن کے اندر مسلم مومن کے لیے اللہ نے ایک لائحہ عمل بتایا کہ اس قرآن کے مطابق عمل کر کے آنا۔ لیکن ہم زندگی کے اندر قرآن کو نہیں پڑھتے، بس دنیا سے چلے جانے کے بعد کہتے ہیں 10 قرآن تم پڑھو، 20 وہ پڑھے ہیں ٹھیکے پر، سینکڑوں قرآن پڑھا کر پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو جی ہم نے اس کو پیچھے سے بھیج دیا۔ یہ قرآن اس لیے آیا کہ تاکہ زندہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے، زندگی کے اندر قرآن کو سمجھا جائے اور قرآن مجید کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر عمل کریں گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک بندہ ہے ساری زندگی نہ اس نے قرآن کو پڑھا، نہ اس نے قرآن پہ عمل کیا، نہ ہی اس نے سمجھنے کی کوشش کی، ساری زندگی اللہ کے قرآن سے بغاوت کرتا رہا، ساری زندگی اللہ کے قرآن کی مخالفت کرتا رہا، ساری زندگی قرآن کے مخالف چلتا رہا۔ لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم پیچھے سے قرآن بیلٹی کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی اس کی مغفرت ہو جائے اور یہ بچ جائے گا، اس سے پوچھا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہوتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے کچھ تو ہوتے ہیں ہمارے بھائی کہتے ہیں جی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن شفا ہے، ہم بھی کہتے ہیں قرآن شفا ہے۔ میرے رب العالمین نے قرآن کو شفا قرار دیا اور شہد کو بھی شفا قرار دیا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی شفا قرار دیا کہ شہد کے اندر بھی شفا ہے، قرآن کے اندر بھی شفا ہے۔ لیکن عمل کریں گے تو شفا ملے گی، اگر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں شفا مل جائے گی۔ ہم موچی کے پاس جائیں گے، جناب تعویذ بنا کر قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ لے کر اس کو جناب سلائی کروا کے جناب گلے کے اندر ڈال لیں گے۔ اب قرآن گلے میں ڈلا ہوا ہے اور اب وہ پلید ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن گلے میں لٹکایا ہوا ہے، گالیاں دے رہا ہے، واش روم کے اندر جا رہا ہے، قرآن گلے کے اندر لٹکا ہوا ہے، اور قرآن کا جو حکم ہے نماز پڑھنے کا اس نے وہ کام نہیں کرنا۔ قرآن نے شرم و حیا کا درس دیا، اس طرف توجہ نہیں کرنی۔ قرآن نے اپنی اصلاح کا حکم دیا، اس پہ عمل نہیں کرنا، گلے میں لٹکا لیا۔ تو میرے بھائیو اس کو کیا شفا ملے گی؟ شفا جس طرح کی شہد شفا ہے، اگر کوئی شہد کی بوتل بھر کے گلے میں لٹکا کے پھرے کہے کہ اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے شہد کے اندر شفا ہے، تو اسے شفا مل جائے گی۔ جب تک قرآن پر عمل نہیں کریں گے میرے بھائیوں، اس کے لیے شفا کیسے ہوگا؟ عمل بھی کریں گے اور قرآن کو پڑھیں گے بھی، قرآن کا ادب و احترام بھی کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے۔ کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتا قرآن، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، مالک کائنات فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ کوئی ہے سمجھنے والا؟ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کہتا ہے ہم نے آسان بنا دیا۔ لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے، قرآن تمہیں سمجھ نہیں آتا، قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، قرآن کی تفسیر نہ پڑھنا، کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندے پر پڑھے تو کیا پڑھے؟ اللہ کا قرآن پڑھے میرے بھائی تو قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ رب العالمین کا پیغام کیا ہے، اور رب کے قرآن کے اندر مالک کائنات نے اپنے بندے سے کیا ڈیمانڈز کی ہیں، اور کن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور کن کاموں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔